السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سوال ہے کہ حزبیہ کیا کوئی فرقہ ہے یا تحریک؟ ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. دیکھیے، حزب کے معنی ہوتے ہیں پارٹی. حزبیت پارٹی بندی، جو فکر اور اسی طرح جو جماعت کتاب و سنت اور منہج سلف کے خلاف ہو، وہ حزبی فکر ہے، حزبی جماعت. نام کچھ بھی ہو، منہج سلف سے جو فکر و جماعت ہٹی ہوئی ہے وہ حزبیت کا شکار ہے. جن کے ہاں ولا اور برا کتاب و سنت کے بجائے، منہج سلف کے بجائے اپنے پیشوا رہنما کی فکر اور اپنی جماعت و گروہ اور فرقہ ہو جائے، وہ حزبی گروہ اور حزبی فکر ہے. یہ واضح ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے انسان کو دور رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو، نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے. یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاں اس افتراق اور گروہ بندی اور حزبیت کی نفی فرمائی ہے. اسلام اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فہم سلف کے مطابق کا نام ہے. فہم سلف، صحابہ و تابعین، سلف صالحین کی فہم کے مطابق کتاب و سنت پر قائم رہنا، یہی اسلام ہے اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے، جس کو سلفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گروہ بنانا عصبی جو ہے، اور اس کے لیے عصبیت کا شکار ہونا، یہ حزبیت ہے جس سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، یہ تو سورہ روم کی آیات تھی. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون.
فذرهم فی غمرتهم حتی حین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہاری یہ امت، تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی امت، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، پس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کے اندر حزبیت کی، گروہ بندی کی، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر ولا اور برا کے دوسرا معیار قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا ہے۔ معیار ولا اور برا کا اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کسی کی فکر، کسی کا اجتہاد یہ ولا اور برا کا معیار نہیں ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، فہم سلف کی روشنی میں ہے۔ اس منہج کو چھوڑ کر آج جس طرح افتراق اور انشقاق کا لوگ شکار ہیں وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتباہ دیا تھا کہ ستفترق امتی 73 فرقہ كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے، ایک کے علاوہ۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ یہ منہج جن کا ہوگا، یہ طریق جن کا ہوگا، وہ جنت کے راستے پر ہوں گے۔ تو اس لیے حزبیت اسلام میں مرفوض ہے۔ کتاب و سنت کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو ڈھالنا، اور ولا اور برا کا معیار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید و اتباع علی منہج السلف، یہ ولا و برا کا معیار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی فکر، کوئی جو ہے گروہ، جماعت، فرقہ، یہ معیار ولا اور برا اگر بن جاتا ہے تو وہ حزبیت ہے، اور اس کی کتاب و سنت میں مذمت کی گئی ہے۔ یہ افتراق اور انشقاق کو اسلام برداشت نہیں کرتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اب اس کی روشنی میں آپ جماعتوں کو، افراد کو، سب کو پرکھ سکتے ہیں کہ کس کا منہج حزبی ہے اور کس کا منہج حزبی نہیں۔ حزبیت کے چکر میں لوگ آج حزبیت کا ایک سب سے بڑی پہچان ہو گئی ہے کرسی حاصل ہو چاہے جیسے حاصل، اسٹیٹ بنے چاہے جیسے بنے، حتیٰ کہ اس حزبیت کے چکر میں لوگوں نے صوم و صلات کو بھی، اس کی اہمیت کو بھی ختم کر دیا، اور کہا نہیں یہ تو کرسی حاصل کرنے کا ذریعہ، یہ اسباب، یہ مقصود بالذات نہیں، یہ کرسی کے حصول کا ذریعہ۔ تو بہرحال اگر ولا و برا کسی شخصیت کی بنیاد پر ہو، کسی فکر کی بنیاد پر ہو، کسی جماعت کی بنیاد پر قائم ہو جائے، اور معیار کتاب و سنت اور منہج سلف نہ باقی رہ جائے، تو یہ حزبیت ہے اور یہ مذموم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہے کلھا فی النار الا واحدہ، یہ سب کے سب جہنم کے راستے پر ہوں گے ایک کے علاوہ، ایک وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کا منہج تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حزبیت کی لعنت سے محفوظ رکھے،
اور ہمیں ایک امت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، امت نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے، امت کا تعلق نبی سے ہوتا ہے، اور حزب کا تعلق اپنے اپنے رہنماؤں قائدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخصیت کی بنیاد پر لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں تو یہ حزبیت ہے۔ ہمارا اکٹھا ہونا اسلام کی بنیاد پر، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، سلف صالحین کے طریقے پر ہمارا اجتماع اور ہمارا افتراق ہونا چاہیے۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعالی اس افتراق و انشقاق، تحزب سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔